بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام رمضان کے رنگ سحر ٹرانسمیشن اور میں ہوں سید اسامہ بخاری۔ ناظرین کرام، آج جس ہستی کا ذکر پاک کریں گے ہم، وہ ہستی ایسی ہے کہ جس ہستی کو رب نے رب ہو کر سلام پیش کیا ہے، اور ناظرین کرام ان کی قربانیاں اسلام کے لیے بے مثال ہیں۔ اور اس ذات کا ذکر کرتے ہوئے، اس ہستی کا ذکر کرتے ہوئے ہمارے لیے سعادت یہ ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کے جو صبح ہیں اور شام میں ان کے ذکر پاک میں گزر جاتی ہیں، وہی ہمارا سرمایہ بن جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے کرتے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں قاری عبدالرشید صاحب۔ آج قاری صاحب ایک ذرا ڈیفرنٹ انداز میں، مصر کے ایک بہت بڑے قاری ہیں، قاری الشیخ محمد اللیثی، ان کی آواز میں تلاوت قرآن پاک سنائیں گے۔ جی قاری صاحب، بسم اللہ کیجئے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، وقالت هيت لك، قال معاذ الله، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي
صدق الله العظيم. ماشاء اللہ جزاک اللہ کر صاحب، بہت شکریہ. اور انتہائی خوبصورت قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، اور یقین جانیں قرآن پاک کی تلاوت کی تاثیر اتنی ہے، جب بھی پڑھا جاتا ہے دل پہ اثر کرتی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کے ساتھ اپنا لگاؤ کرنے کی، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں قرآن پڑھا جائے، اور اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت اس قرآن کو جو ہے ہمارے دلوں کی بہار بنا دے. نبی کریم علیہ السلام خود دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلوبنا، یا اللہ اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے. ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ پروگرام میں بہت پیارے ننھے منھے بچے موجود ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے آئے ہیں. یقین جانے بڑی خوشی ہوتی ہے جب ایسے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کرتے ہیں اور ثنا خوانی کرتے ہیں، اور بڑا خوبصورت بچے ہیں. میرے دائیں جانب موجود ہیں نبیہہ زیدی. بیٹا کیسی ہیں آپ؟ یہ مائک لیجئے. کیسی ہیں آپ؟ تو یہ مائک آن کر لیں. آن ہے دوبارہ. تو آپ اسکول پڑھتی ہیں؟ تو یہ نعت کی طرف کیسے رجحان ہوا ہے؟ نعت کی طرف آپا کی طرف سے. تو انہوں نے سکھایا آپ کو؟ ماشاءاللہ. تو کیا سنا رہی ہیں آج ہمیں؟ مجھے آپ نے بلایا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، میرا مرتبہ بڑھایا، یہ کرم یہ کرم نہیں تو کیا ہے، میں غموں کی دھوپ میں جب تیرا نام لے کے نکلا، میں غموں کی دھوپ میں جب تیرا نام لے کے نکلا، ملا رحمتوں کا سایہ، ملا رحمتوں کا سایہ، یہ کرم نہیں تو کیا ہے۔ اور یقین جانے کہ جب یہ بچے پڑھتے ہیں نا تو دل کو ایک عجیب سی راحت ملتی ہے کہ اللہ کتنے خوش ہوتے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوتے ہوں گے جب اتنے پیارے پیارے بچے جو ہیں اپنی میٹھی میٹھی آواز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت میں پڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور ننھی ثنا خواں موجود ہیں، ولیحہ. ولیحہ آپ کیا سنا رہی ہیں؟ ہمیں نعت سنا رہی ہیں؟ جی بسم اللہ کیجئے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا
دین اور دنیا مدینے میں ہے عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہو اور دل میں اطمینان نہ ہے. ناظرین کرام اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ بس اب جلدی سے دوبارہ راستے کھل جائیں اور ایک دفعہ پھر جو ہے مدینہ کی اور مکے کی حاضری نصیب فرما دے. یقیناً اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہوئے ہمیں رمضان کے مہینے میں توبہ استغفار کی کثرت کرنی ہے, اجتماعی توبہ کریں, دعاؤں کا اہتمام کریں, اللہ کے آگے گڑ گڑائیں کہ اللہ اپنی ناراضگی ختم کر دیں. اب کھول دیں حرمین شریفین کے دروازے ہمارے لیے, اب تو بس ہوتی چلی جا رہی ہے. ابھی ناظرین کرام ہمارے ساتھ ایک اور ننھے نعت خواں موجود ہیں, عبدالہادی بھی موجود ہیں, وہ بھی ہمیں کچھ سنانے جا رہے ہیں. آئیے ان کی نعت سنتے ہیں. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ وہ جو ملال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پر رکھا پتھر پھر بھی زماں پر جاری رہا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتاؤ ویلکم بیک ویورز, پروگرام رمضان کے رنگ سارے ٹرانسمیشن, اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں ناظرین کرام حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا. سلام اللہ علیہا میں نے اس لیے کہا کہ آپ ایک ایسی ہستی ہیں جن کو رب نے آسمان سے جبریل امین کے تھرو سلام بھیجا تھا اور آپ کو جنت میں محل کی جو ہے بشارت بھی سنا دی تھی. ناظرین کرام آپ خواتین اسلام میں وہ مقام رکھتی ہیں کہ دین اسلام نے کہا کہ جس نیکی کا کوئی آغاز کرتا ہے تو اس کے بعد جو اس طرز کی نیکی کرتا ہے اس کا سارا اجر اس کے کھاتے میں بھی لکھا جاتا ہے. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا عمل کیا ہے, آپ نے سب سے پہلے دین اسلام کو خواتین میں سے قبول کیا ہے, اور یقیناً قیامت تک جو خواتین اسلام قبول کریں گی, اسلام کے دائرے میں آئیں گی, ان سب کا ثواب آپ کے کھاتے میں بھی درج ہوتا رہے گا. ناظرین کرام یہ وہ
زوجہ محترمہ زوجہ مطہرہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اولاد بھی عطا کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے اس قدر محبت تھی، اس قدر پیار تھا کہ آپ کی رحلت کے بعد جب بھی آپ کا کہیں ذکر ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کی بہن حالہ جو ہیں وہ آپ کے گھر تشریف لائیں، تو ابھی آپ نے ان کو دیکھا نہیں تھا، آواز سنی تو آپ تڑپ گئے، اور آپ نے کہا یہ تو ختیجہ کی آواز لگتی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو ہے وہ عرض کی اللہ کے رسول یہ حضرت ختیجہ کی بہن حالہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے ایسا لگا کہ ختیجہ آ گئیں، ان کی آواز ملتی تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ نے وفا کا رشتہ، جو آپ نے محبت کا رشتہ، اور جو آپ نے ایک قریبی رازدار اور رازداری والی جو دوستی ہے وہ رشتہ نبھایا، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ آج انہیں کے اوپر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ بہت خوبصورت پینل موجود ہے۔ ہمارے ساتھ دائیں طرف موجود ہیں حضرت علامہ سید مزمل حسین شاہ صاحب۔ شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمیں وقت دیا ہے۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ آج خاتون مذہبی اسکالر موجود ہیں، خانم مدیہ حسین عابدی صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ بھی تشریف لائیں۔ اور یقیناً آج کے ٹاپک کیونکہ خواتین کے حوالے سے تھا، ہماری کوشش تھی کہ خاتون اسکالر بھی جو ہیں آج کے خواتین کے لیے حضرت ختیجہ کو رول ماڈل کے طور پہ پیش کریں۔ علامہ صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، آپ کا حسب و نسب اور آپ کا جو خاندانی پس منظر ہے اس کے حوالے سے ذرا بیان فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ مکہ المکرمہ کی رہنے والی تھیں جی، اور شارٹ بات یہ ہے کہ آپ بہت بڑی تاجر تھیں، سبحان اللہ۔ اور آپ کی تجارت کا جو مال تھا وہ ملک شام جایا کرتا تھا۔ جی بے شک۔ ملک شام وہ ہب تھا اس وقت عرب کنٹری کا، کہ پوری عرب کنٹری کا مال وہاں جاتا تھا، وہاں سے آگے دوسرے ملکوں میں جاتا تھا۔ تو جب وہاں پر مال جاتا تھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ تعالی علیہا، ان کا مال پھر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شرافت سے، آپ کے صادق اور امین ہونے کی وجہ سے، سبحان اللہ۔ کیونکہ آپ مکہ المکرمہ میں بہت معروف تھے اس حوالے سے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی درخواست کی کہ آپ میری تجارت کریں یہاں پر۔ جی تو آپ نے پھر مکہ المکرمہ کی سطح پر تجارت فرمائی، جی، اور اتنا نفع آپ نے دیا، اور آپ کے صادق الامین ہونے کی وجہ سے حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نکاح کا پیغام بھیجا سبحان اللہ، کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو اس سے بڑا پس منظر کوئی نہیں ہے، حسب نسب کوئی نہیں ہے، جی، کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ پیغام ملا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بڑوں سے مشورہ کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے میں نکاح کے لیے تیار ہوں، اور نکاح فرما لیا۔ جب ایک خاتون کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہو جائے تو اس سے بڑا کوئی پس منظر نہیں ہے، کوئی حسب نسب پیچھے رہا ہی کچھ نہیں ہے، جی، سب کچھ اسی کے اندر ضم ہو گیا۔ علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ ناظرین کرام، سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، آپ کے حسب نسب پہ اگر بات کی جائے تو آپ کا حسب نسب 5ویں پیڑھی پر جا کر رسول اللہ کے حسب نسب کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ تمام ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ کلوز جو رشتہ تھا حسب نسب کے حوالے سے حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ ناظرین کرام، ہم واپس آ کر خانم صاحبہ سے بھی بات کا آغاز کریں گے۔ ہمیں ابھی تھوڑا سا ایک وقفہ درکار ہے، بریک کے بعد آتے ہیں، اپنی گفتگو کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ویورز، پروگرام رمضان کے رنگ سیر ٹرانسمیشن، اور آج ہم بات کر رہے ہیں سیدہ ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے، آپ کی سیرت پر، آپ کے فضائل پر، آپ کے مناقب پر، آپ کیسے آج کی خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ بہت خوبصورت پینل موجود ہے۔ علامہ سید مزمل حسین شاہ صاحب موجود ہیں، خانم مدیہ حسین عابدی صاحبہ موجود ہیں، ہم ان سے ڈسکشن کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے نوید اکرم صاحب نے آج ہمیں پھر جوائن کیا ہے اور حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انتہائی خوبصورت کلام سنانے جا رہے ہیں۔ جی نوید بھائی، بسم اللہ۔ قرار
خدیجۃ الکبریٰ قرار قلب رسالت خدیجۃ الکبریٰ وقار دین نبوت خدیجۃ الکبریٰ وقار دین نبوت خدیجۃ الکبریٰ قرار قلب رسالت خدیجۃ الکبریٰ قرار قلب رسالت انوکھی آپ کی عظمت خدیجۃ الکبریٰ انوکھی آپ کی عظمت خدیجۃ الکبریٰ ہیں آپ مادر امت خدیجۃ الکبریٰ ہیں آپ مادر امت لقب ملا انہیں خیر النساء کا آقا سے لقب ملا انہیں خیر النساء کا آقا سے ہے جان شان و نجابت خدیجۃ الکبریٰ وقار دین و نبوت خدیجۃ الکبریٰ قرار قلب رسالت تھی ذات باعث تسکین مصطفیٰ جن کی تھی ذات باعث تسکین مصطفیٰ جن کی وہ حق گزار رفاقت خدیجۃ الکبریٰ وقار دین نبوت خدیجۃ الکبریٰ قرار قلب رسالت
خدیجۃ الکبریٰ واہ واہ نبی صاحب، اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے، اور آپ میں ایک عجیب اللہ پاک نے ملکہ رکھا ہے کہ جیسا پروگرام ہوتا ہے، جیسا عنوان ہوتا ہے، ویسے ہی کلام پڑھتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی خاص عنایت ہوتی ہے. ناظرین کرام، اپنی گفتگو کی طرف واپس آتے ہیں. خانم مدیحہ حسین عادی صاحبہ موجود ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بحیثیت بیوی جو آپ نے وفاداری کا جو رشتہ نبھایا اور اپنا سب کچھ آپ پر قربان کر دیا دین اسلام کی اشاعت کے لیے، دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، تو کیا ہمارے خواتین کے لیے آپ کی زندگانی سے جو ماڈل ملتا ہے وہ بھی ہمیں ذرا بیان فرمائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاریخ عالم کا رخ بدلنے میں جن خواتین نے اہم کردار انجام دیا، ان میں سر فرید سنہری حروف کے ساتھ لکھا جانے والا مقدس اسم گرامی ام الزہرا، ام المومنین، ام الائمہ، محسنہ نبوت، محسنہ اسلام، ملکۃ العرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا عرب میں معزز ترین اور دولت مند خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ علم و فضل، ایمان و اقان میں بھی نمایاں مقام رکھتی تھی. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی رفاقت اور غمگساری کو آخری سانس تک نہ بھول پائے اور ارشاد فرمایا کہ خدیجہ جیسی رفیقہ حیات مجھے آخری سانس تک نہ ملی. اور افتخار عرب کے ہمالیہ کی دو بلند ترین چوٹیاں تھیں، ایک رئیس البطحا حضرت ابو طالب عمران بن عبد المطلب اور دوسری جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ عزت و احترام کے علاوہ دولت و ثروت میں بھی ایک نمایاں مقام رکھتی تھیں. ذرائع آمد و رفت، وسائل نقل و حمل کا محدود ہونے کے باوجود بی بی کی تجارت کا جو سلسلہ تھا وہ صرف عرب تک محدود نہیں تھا، بلکہ عرب کے دیگر ممالک میں بھی آپ کا جو تجارت کا سلسلہ ہے وہ وسیع و عریض تھا. اور یہاں پہ خوبصورت جملہ کہنا چاہوں گی کہ جب دنیا قومیت میں محدود تھی تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کی تجارت تب بھی بین الاقوامی تھی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ عزت و احترام، دولت و ثروت، ایمان و اقان، علم و فضل اور بین الاقوامی تجارت میں بھی فرید تھیں. جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اسلام میں ایک نمایاں اور مرکزی مقام رکھتی ہیں، اور شرف زوجیت رسول اعظم سے پہلے بھی آپ ایک طریق ساز شخصیت تھیں اور عرب میں آپ کا کوئی مثل نہ تھا. اور عرب میں جہاں پہ کچھ قبائل میں عورتوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا، وہاں پہ ایسی عورت کا وجود جس نے اپنی تجارت سے مردوں کو گرد کارواں بنا دیا، اور گھر میں بیٹھ کر تجارت کرنا اور اتنے بڑے تجارتی نظام کو ترقی دینا، اور عورت ہو کر دیار و امسار میں پھیلی ہوئی تجارت اور دولت کی حفاظت کرنا. جی، اور ایسے معاشرے میں جہاں پہ عورت کی تضحیک کی جا رہی ہو، جہاں پہ عورت کو باعث زحمت سمجھا جا رہا ہو، باعث ذلت سمجھا جا رہا ہو، وہاں کے بڑے بڑے رؤساء و تاجران، امراء و سربراہان، بادشاہان کے پیام عقد کو بھی انتہائی حقارت سے ٹھکرا دینا اور پندار امارت و ریاست کو چور چور کر دینا جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے تاریخ ساز اقدامات ہیں. اور جناب خدیجۃ الکبریٰ قبل اعلان نبوت ختمی مرتبت، مکارم اخلاق، صفات حمیدہ اور اعلیٰ انسانی اقدار کی مالک تھی، اور ان ایام میں بھی آپ کو طاہرہ اور سیدہ قریش کہہ کے مخاطب کیا جاتا تھا. آپ کی فکر و نظر طاہر، آپ کا علم و شعور طاہر، آپ کی تہذیب و تمدن طاہر، آپ کی خیالات و تصورات طاہر، آپ ابتدا سے انتہا تک طاہرہ تھیں اور ہر اعتبار سے سیدہ قریش تھیں. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ختمی مرتبت سید المرسلین کے لیے ایسی ہی زوجہ، ایسی ہی رفیقہ حیات شان شان تھی جو ہر اعتبار سے طاہرہ ہوں، اور مزاج کی یک رنگی، خیالات کی یک جہتی. آپ کی ذات تو لامتناہی کمالات کی حامل ہے. علامہ صاحب جس طرح بیان فرما رہی تھی خانم صاحبہ، آپ کی قربانیاں جو ہیں دین اسلام کے لیے، سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور خاص طور پر
آپ نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندائی مختلف مقامات پر، اس وقت مال قدموں پہ نشاور کیا جب کوئی مال دینے والا نہیں تھا۔ جو میں آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں کہ آپ نے مطلب اعلان نبوت کے بعد آپ نے جب جو ہے وہ سب سے پہلے نبوت کے اعتراف بھی کیا، اور اس کے بعد جو آپ کی ڈھارس بندائی، جب آپ کو کہا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، مطلب ڈھارس بندہ دی نا، ایک جو گھر سے انسان کو سپورٹ ملتی ہے، اللہ کے رسول کے پاس تو نبوت کا مطلب منصب ہے، اس کے باوجود گھر میں ایک سپورٹ مل رہی ہے اور آپ کو ڈھارس بندائی جا رہی ہے، اور آپ کو مطلب پیچھے سے ایک مکمل سپورٹ اور قوت دی جا رہی ہے۔ اور اس طرح کی خواتین جو ہیں، میں سمجھتا ہوں آپ کی خاص طور پہ جو قربانیاں ہیں وہ دین اسلام کے لیے جو دی ہیں، وہ بھی ذرا چیدہ جو ہے بیان کر دیں۔ دیکھیں جی، دین اسلام کے لیے جو قربانیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہیں، جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام کو لوگ مجنوں کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، اس وقت آپ علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے، اور جتنا مال تھا وہ سارا قدموں پہ لا کے ڈھیر کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے یوم وفات ہے، دنیا سے تشریف لے گئیں، تو اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، مشہور بات ہے جی، کہ آپ علیہ السلام جب گھر میں کچھ چیزیں لاتے تھے، فرماتے تھے یہ خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیوں کے گھروں میں پہنچا دو۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ ان کی سہیلیوں کے گھر، کیا وجہ ہے آخر اس کی؟ وہ بوڑھی خاتون تھی، آپ جوان ہیں۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو قربانیاں خدیجہ نے دی ہیں وہ کسی نے نہیں دی، بلکہ ساری ازواج مطہرات کو جمع فرما کر آپ علیہ السلام ان کو فرمایا کرتے تھے کہ جو قربانی خدیجہ نے دی ہے وہ تم میں کسی نے نہیں دی۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، آج کی خواتین کو اگر دیکھا جائے، اگر خواتین جو ہیں وہ جاب بھی کرتی ہوں یا تجارت کرتی ہوں، تو وہ کئی دفعہ مطلب ایسا ہوتا ہے کہ وہ شوہروں پہ حاوی ہونے لگتی ہیں کہ میں تو کما رہی ہوں، میں اپنا مطلب سٹیٹس رکھتی ہوں، شوہر کے اوپر حاوی ہونا۔ لیکن یہاں پہ مطلب اتنا اللہ رب العزت نے آپ کو مقام دیا ہے، مکے کے مالدار خواتین میں سے، اور بلکہ سب سے زیادہ مالدار خاتون آپ تھیں، اور حتیٰ کہ کئی مطلب مردوں سے زیادہ آپ کے پاس مال موجود تھا، لیکن اس کے باوجود اتنی عاجزی، اتنی انکساری۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا مقام اتنا بڑا تھا کہ آپ علیہ السلام ہر وقت ان کو یاد فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ آج کل کی ہماری جو مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں، یہ ان کے لیے رول ماڈل ہے۔ جی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آخری وقت میں بھی دیکھیں، اتنا کچھ قربانی دینے کے باوجود آپ علیہ السلام کے بدن، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جی، ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی، جو جنت کی سردار ہیں جی، خواتین کی، وہ پیدا ہوئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ مقام کہ آپ محمد بن عبداللہ تھے، لیکن خدیجۃ الکبریٰ نے آپ علیہ السلام کو محمد رسول اللہ بنتے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ اتنا بڑا مقام اس خاتون کا۔ ایک اور چیز بھی ہے نواز صاحب، اگر میں وہ ایڈ کر دوں تو آپ نے ساری قربانیاں دی ہیں اسلام میں، اور آپ نے مشکلات دیکھی ہیں اسلام کی، لیکن اسلام کے جو ثروت کے دن تھے، مال غنیمت کے آنے کے دن تھے، جو آسانی کے دن تھے، آپ کہہ رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ بنتے دیکھا، لیکن جب مدینے میں آپ والی مدینہ کی حیثیت سے اور حکمران مدینہ کی حیثیت سے تھے، وہ قربانیاں حضرت خدیجہ نے نہیں دیکھی تھیں۔ یہ بھی تھوڑا بیان کر دیجئے۔ دیکھیں جی، جو بھی ہے، جی، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بڑا ہے جی، خواتین میں سے۔ جب آخری وقت تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو انہوں نے خواہش کا اظہار فرمایا۔ یہ آج کل بھی خواتین کے لیے بات ہے کہ آپ علیہ السلام سے فرمایا، عرض کیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش ہے۔ فرمایا وہ کون سی خواہش ہے؟ تو فرمایا کہ میں تو ساری عمر میرے کان ترس گئے جب سے آپ میری حرم میں آئی ہیں کہ آپ کسی خواہش کا اظہار کریں، لیکن آج تک آپ نے کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ کون سی خواہش ہے جو آپ اظہار کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی، فرمایا میرا آخری وقت ہو اور آپ کا چہرہ مبارک میرے سامنے ہونا چاہیے، جی، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے خدیجہ کیا لے کر آئی ہو، تو میں کہوں کہ یا اللہ تیرے محبوب کے چہرے کی زیارت کرتی ہوئی میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس
اس معاشرے کے لیے جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کے لیے ماڈل ہے، یہ ایک بہت بڑا رول ماڈل ہے۔ آپ تو دیکھیں ازواج و مطہرات جو ہیں ان کو دین اسلام میں قرآن پاک میں جتنے حکم دیے کہ وہ بظاہر جو تھے وہ آپ تو مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد مبارک میں تھیں، تو وہ امت کی خواتین کے لیے زیادہ میسیج اور پیغام تھے۔ خانہ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پہلے بھی ہم نے گفتگو میں بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے ساتھ محبت اس قدر شدت کے ساتھ ہے کہ آپ نے اپنے چچا سردار ابو طالب اور اسی طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا جو سال تھا اسے عام الحزن قرار دے دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ آپ نے ان کی قربانیوں کو یاد رکھا شیب ابی طالب میں، جس طرح آپ نے سختی کے دن گزارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ تو کیا آج کی خواتین کے لیے ہمیں سیکھنا نہیں چاہیے کہ ابھی کرونا پینڈیمک کی جو سچویشن ہے کہ ہم نے سربت بھی دیکھی ہے خواتین میں گھروں میں، لیکن جیسے ہی تھوڑی سی وہ میں سمجھتا ہوں گھر میں مشکلات آتی ہیں تو ہم شکوے شکایات بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں یہاں پہ تھوڑی بات کر کے آگے کنٹینیو کروں گی کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے تاریخی اقدامات میں سب سے پہلا جو تاریخی قدم تھا وہ یتیم عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقد، اور پھر آپ کی زوجیت میں آ جانے کے بعد اسلامی تاریخ کا آپ کے گرد طواف کرنا، اور سب سے پہلے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا، اللہ کی توحید کو ماننا، اور پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرنا، اور خاتم النبیین کی طیب و طاہر نسل کی امین الکوثر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو گود میں لے کر 3 سال تک شیب ابی طالب میں رہنا، شیب ابی طالب کی قید، اور اپنی تمام جمع پونجی اسلام کی بنیادوں پر خرچ کر دینا جناب خدیجۃ الکبریٰ کی تاریخ ساز اقدامات ہیں۔ اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کی دولت و ثروت کے حوالے سے کہ بی بی کا جو دسترخوان تھا وہ عرب میں بہت مشہور و معروف تھا، اور جب عرب کے بڑے بڑے تاجر بی بی کے پاس آ کے دسترخوان پر بیٹھتے تھے تو اس دسترخوان پہ کوئی کانچ اور پتھر کے برتن نہیں ہوتے تھے، سونے اور چاندی کے برتن موجود ہوتے تھے، اور جب وہ تاجران اور وہ جو سربراہان ہوتے تھے جو دسترخوان سے کھانا کھاتے تھے تو جناب خدیجۃ الکبریٰ انہیں ارشاد فرماتی تھیں کہ یہ برتن میری طرف سے آپ لے جائیں، میری کنیزیں یہ برتن صاف نہیں کریں گی۔ ایک پہلو یہ ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد مبارک میں آنے سے پہلے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ برتن کنیز خدیجہ کی کنیزیں صاف نہیں کریں گی، اور دوسری طرف آپ پہلے دیکھیں کہ جب آپ عقد محمد مصطفیٰ میں آ گئیں تو پھر آپ نے آپ کی نالین بھی درست فرمائی، اور پھر آپ نے اس گھر کے برتن بھی صاف کیے، اور پھر آپ نے چکی پیس کے اور آٹے کا خمیر بنا کے اپنے ہاتھ سے رحمت للعالمین کو کھانا نوش فرمایا۔ تو یہ وہ تمام معاملات ہیں جن کھانے کا خود بنا کر تیار کر کے لاتے ہیں، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے، خاص طور پہ خواتین کو، کہ اگر مشکل وقت آ جائے تو مرد کو جو سب سے زیادہ سپورٹ کر سکتی ہے، جو کاندھا دے سکتی ہے، جو اس کا سہارا بن سکتی ہے، وہ صرف خاتون ہے، اور جو خاتون مرد کے لیے کر سکتی ہے وہ کوئی اور رشتہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تو بڑے بڑے لوگوں نے یہ کہا کہ جو کامیاب ترین دنیا کے لوگ ہیں ان سے جب بھی پوچھا گیا کہ آپ کے کامیابی کے پیچھے کس کا راز ہے تو کہا گیا کہ ہماری کامیابی کے پیچھے جو ہے ایک عورت کا ہاتھ ہے۔ عورت ایک ایسی چیز ہے کہ جو معاشرے کو تشکیل دیتی ہے، عورت کی گود سے نسل پروان چڑھتی ہے۔ خاص طور پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام نے محبت کے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں قرآن پاک میں، میاں بیوی کے رشتے کے لیے جو استعمال کیا نا محبت کا، وہ ہے مودت کا لفظ۔ مودت کے اندر رازداری پائی جاتی ہے، جس میں آپ کہہ رہی ہیں کہ جو خاتون اپنے مطلب شوہر کو دے سکتی ہے، ڈیڈیکیشن دے سکتی ہے، یا اس کا حوصلہ بڑھا سکتی ہے، سپورٹ کر سکتی ہے، اور ویسے بھی سائیکولوجیکل دیکھا جائے تو جب انسان اپنا غبار بے نکالتا ہے گھر میں آ کے تو وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ان میں ریلیکس فیل کرتا ہے۔ تو ایسی خواتین آج میں سمجھتا ہوں کہ نعمت ہیں کہ ایسے مردوں کے لیے، اور جس طرح کی ہم سچویشن میں سے گزر رہے ہیں، کیا کہیں گی کہ خواتین کو کیسے اپنے مردوں کو سپورٹ کرنا ہے؟ ہم یہ فضائل بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے نا کچھ سیکھ لیں وہاں سے۔ جی بے شک ایسا ہی ہے، جب تک ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو محبت کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس محبت کا حق ادا نہیں کرتے تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ مودت، محبت، آپ جو بھی یہ لفظ استعمال کریں اس کے لیے آپ کے عمل کا ہونا ضروری ہے، جس کے لیے اقبال نے بھی فرمایا تھا کہ عمل سے بنتی ہے زندگی،
جنت بھی اور جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو بہترین زندگی گزارنے کے لیے جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ہے کہ آپ دیکھیں اتنی مالدار خاتون ہیں, آپ نے عرب میں عزت بھی وہ پائی جو کسی مرد نے نہیں پائی, آپ کی دولت بھی ایسی جو کسی مرد کے پاس نہیں, لیکن اس کے باوجود, اور یہاں پہ ایک میں خوبصورت بات کروں گی کہ جب آپ نے میسرہ کو بھیجا اپنے غلام کو, تو یہ نہیں کہہ کے بھیجا کہ سرکار کی خدمت میں جاؤ اور جا کے کہو کہ میں آپ کی بیوی بننا چاہتی ہوں. اچھا, سرکار کی خدمت میں بھیجا اور کہا کہ سرکار کو جا کے فرماؤ, کہو کہ جو ہماری مالکن ہے وہ آپ کی کنیز بننا چاہتی ہے. یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا طریق ساز. آج بھی اسلام فخر کرتا ہے اس جملے پہ کہ اتنی بڑی مالدار خاتون ہونے کے باوجود, جس خاتون کی عزت ہو. آپ یہ دیکھیں کہ بی بی کے جو اونٹ تھے, تجارتی اونٹ, ایک اونٹ عرب میں ہوتا تھا اور جو پہلا اونٹ ہے وہ یمن میں پہنچا ہوتا تھا. اللہ اکبر, اتنے زیادہ اونٹ تجارت کے لیے جاتے تھے. اور ایسی خاتون, جی خانم صاحبہ نے جس طرح بیان کیا ہے کہ باوجود اتنی ثروت کے, باوجود اتنی مال و دولت کے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ خود خدمت کیا کرتی تھیں, بستر خود بچھایا کرتی, کپڑے خود جو ہیں ان کے لیے اللہ کے رسول کی دھو کے دیا کرتی, اور نالین شریفین جو ہیں سیدھے کر کے دیتی. تو یہ خدمت جو ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا بیان فرما دیں کہ آج کی خواتین جو ہیں ان کے لیے ہمیں کیا میسج مل رہا ہے آج کے پروگرام میں سے؟ دیکھیں جی, میسج تو یہ ہے کہ ہمیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے. جی بالکل, سچ پوچھے تو میرا بھی اتنا مطالعہ اس پہ نہیں ہے. جی, تو ہمیں سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے. جب ہماری مائیں, بہنیں, بیٹیاں سیرت کا مطالعہ کریں گی تو ان کو پتہ چلے گا اپنے شوہر کی خدمت کس طرح کرنی ہے, اپنے باپ کی خدمت کس طرح کرنی ہے, بھائی کی کس طرح کرنی ہے, اور شوہر کے حقوق کس طرح پورے کرنے ہیں. صحیح. اور وہ جو مالدار خواتین, جیسے آپ پہلے فرما رہے تھے کہ جو آج آنکھیں نکالتی ہیں مردوں کو کہ جی ہم تو کماتی, ہمارا پیسہ, ہم اپر ہینڈ ہیں, ان کو خاص کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے. کہ جیسے آپ ہی صاحب فرما رہی ہیں کہ ایک اونٹ عرب میں, دوسرا یمن میں ہوتا تھا, اتنی لمبی قطار ہوتی تھی اونٹوں کی, اتنا مال ہوتا تھا, لیکن دوسری طرف حالت یہ ہے کہ 3 سال قید میں بھی گزارے اور سارا مال اسلام پہ قربان کر دیا. اللہ اکبر. تو اس طرح ہماری جو مالدار خواتین ہیں, قید بھی ایسی تھی کہ پتے کھا کے گزارا کیا, چمڑے بھگو کے ان کو چبایا جاتا تھا. طائف کا علاقہ دیکھا ہے جہاں یہ معاملات ہوئے سارے. اور دوسری چیز رحمان صاحب, میں نے کہیں پڑھا تھا کہ قریشی کہا کرتے تھے جو بعد میں جنہوں نے اسلام قبول کیا, صحابہ بن گئے, وہ کہتے ہیں کہ جب شیب ابی طالب کے محاصرہ تھا اس کے اندر جب بچے رات کو, بنو ہاشم کے بچے رات کو جب بھوک سے بلکا کرتے تھے, رویا کرتے تھے, تو ان کے رونے کی آوازیں مکے کے پہاڑوں میں گونجا کرتی تھیں. اتنی بڑی مطلب وہ قربانی ہے. ناظرین کرام, ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. شہریار جنیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں اور دل سے پڑھتے ہیں, اور جب پڑھتے ہیں دلوں پہ ان کی آواز اثر کرتی ہے. جنیدی صاحب کیا سنائیں گے؟ جی ضرور. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا, جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا, شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا, شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا, اور کچھ ہم بھی اپنا چہرہ
سنوار لے، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں۔ بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، اور مغرب میں مارا مارانا، پھر اے گدائے مغرب میں مارا مارانا، پھر اے گدائے دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، اور باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی۔ ارے منظر ذرا